طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، تو اچھا کام نہیں۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے۔ اگر بیوی میں غلطی ہے، محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں مان رہی، وَضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غلط ہے، آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی۔ اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ۔ کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دھڑا دھڑا ٹھوائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہو تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا۔ یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا، تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں، یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر، فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر یہ۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا، ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے، کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے، کچھ میں کر رہی ہوں، کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے، پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن، لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا، بچوں کا باپ تو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے، تو بیچ کا راستہ اختیار کرو، سلو میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، طلاق نہ تو الگ الگ رہ لو یار، کیا خیال ہے؟ ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس، تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ، تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ، حلال ڈیٹ بھائی، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے، ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو، تم الگ رہو قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خرید پوچھ کے پتلی گلی سے، کیونکہ پھر وہاں پٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے، میرے میاں۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار، طلاق سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے۔
بولے بھائی مجھے فارغ کرو, کم وقت فارغ نہیں کر رہا تو رشتہ داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے اس کو. یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل, دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے, کچھ بھی کیا جائے, اس طرح سے جان چھڑائی. رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے, لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا. تو اس طرح سے نکلوائی جائے, پیسوں کا لالچ دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے, پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا. وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں, تو دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کے وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے, داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد. وہاں بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ. حکما من اہلہ و حکما من اہلیہ, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے. ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے. سارے چاچے مامے آ گئے ہو بھائی, پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو, اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی. حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی. میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے؟ جب تو رشتہ لینے آئی تھی کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے. تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کم بخت جادو کروایا جو وہ, یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو. وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی؟ تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ, بھائی کون صحیح ہے کون غلط بھاڑ میں جائے, تم الگ رہو گی اماں, تم الگ رہو گی, ٹھیک ہے نا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو وہ جو ہے اللہ نے کہا کہ ادھر سے ایک بندہ اور ادھر سے سمجھدار آدمی 2 خاندان کے بلائیں, وہ بیٹھ کے دونوں کی بات سنیں, فیصلہ کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے, فالٹ کہاں ہے, جو اسکرو پانے سے جو اسکرو ڈھیلا ہے اس کو ٹائٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس جرگے کے بعد ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. غلط فہمیوں سے بھی بعض دفعہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی, اس سے پتہ چل گیا اگر دونوں میں سے ایک ہی پخروٹی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مسئلے کو حل نہیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہا مسئلہ, پھر طلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہے, پھر بھائی علیحدگی کرو, پھر زبردستی چپکا کے رکھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر اسلام میں طلاق ہے, الگ کرو ان کو. کوئی سلو کی صورت بھی نہیں نکل رہی, درمیانی کوئی صورت بھی نہیں کہ بھائی تو قائد اعظم کے مزار پہ چلا جایا کر, ٹھیک ہے, ایسا بھی کچھ نہیں مل رہا. تو پھر علیحدگی, کیونکہ پھر زبردستی پھر ڈپریشن میں جائیں گے, خودکشیاں ہوں گی, قتل و غارت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بری ہے اتنی نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ بری نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. لوگ کہتے ہیں بچے رول جائیں گے, بچے ویسے زیادہ رولیں گے جب اماں ابا کو ہر وقت چاقو چھری سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے. زیادہ الگ ہوں گے تو دونوں آرام سے پل جائیں گے. میں تم وہاں رہو تم وہاں رہو, بچوں کی خاطر, بچوں کو بھی قائد اعظم کے, اب تو قائد اعظم کے مزار پہ آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ اب تو علیحدگی ہو جائے گی نا. تو اب یہ ہے کہ وہ جانا بھی نہیں, وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ نہ پکڑا جائے. تو بچوں کی خاطر ہم کیا ہے, بھائی تم میری بیوی تو نہیں ہو لیکن بچوں کی بہرحال ماں ہو, تم میرے شوہر تو نہیں لیکن میرے بچوں کے ابا ہو. تو بچوں کی خاطر ہم جو ہے آپس میں کوئی
بندہ رکھ لیتے درمیان میں جو ہمارے درمیان بات چیت کو ٹرانسفر کرے, اور بچوں کی خاطر ہم دونوں ان کی تقریبات میں بھی جایا کریں گے. عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے, طلاق کے بعد بھی وہ بچوں کی شادی میں ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان میں ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے, رشتہ لینے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کو تو اپنی اماں کو لے کے رکشے میں ان کے گھر پہنچ, میں یہاں سے پہنچ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے اختلافات ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. رشتے میں ہم اکٹھے ہیں, یہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جاہل لوگ ہیں, جہالت والا معاشرہ ہے, جنگلی ہیں. جاہل کا لفظ کم ہے اس کے لیے, معذرت کے ساتھ, ہم جنگلی لوگ ہیں. انہیں چیزوں میں ایسا جنگلی پن کا ثبوت دیتے ہیں کہ معاملہ بگڑتا چلا ہے. عورت بچوں کو لے کے غائب, شوہر کا ہاتھ آئے تو شوہر بچوں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, بس یہ ہوتا ہے. تو پھر الگ ہے. پھر علیحدگی کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے, پاکی کی ایام میں ہو, جس میں مرد کا اکثر ہم بستری کا دل کرتا ہے, تو جب دل چاہ رہا ہوگا آپ کا, تو اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ طلاق دینی ہے تو آپ کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب چھوڑنا ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح, اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو اب آپ کو اس پاکی کی ایام میں طلاق کی اجازت نہیں ہے. دیں گے تو طلاق تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا, یہ غیر شرعی طلاق ہوگی. اب آپ اگلے مہینے کا انتظار کریں. یہ غلط ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لی, بھئی چھوڑنا تھا تو قریب کیوں جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے, حمل ٹھہرے گا تو عدت کیا ہو جائے گی, لمبی, اور عورت کنفیوز ہوگی کہ پتہ نہیں حمل ہے یا نہیں ہے. تو 10 مسائل ہیں, تو آپ اس سے سیکشل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, حالت حیض میں بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ اس میں ہم بستری کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب اجازت ہے لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینے میں سچے ہیں, کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے وابستہ ہے, مگر آپ پھر بھی اس کو, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں نہیں دے رہا, جاؤ میں دے ہی نہیں رہا, وہ جیسی مرضی آڑی ترچی جو مرضی ہے یار, لیکن میں نہیں, میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. میرے لیے ایک اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے بھائی, میں ادھر ادھر جا کے منہ مارنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, اور ملنے میں بھی 1.5 سال تو لگ جائے گا, پتہ نہیں کیا نکلے, وہ آڑا ترچا رشتہ ملے, وہ کم از کم چلو بچوں کی ماں ہے یا جو بھی ہے. تو بسا اوقات یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. خدا کی قسم, اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا نا, وہ طریقہ ہی ایک نبی کا معجزہ ہے. تو اگر آپ نے اس سے قریب چلے گئے تو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے, اور اگر نہیں گئے تو پھر دے سکتے ہیں, مگر کتنی, ایک. دوسری دینا حرام ہے, دی تو واجب التعزیر ہیں, حکومت پر لازم ہے آپ کے خلاف کیس چلائے اور آپ کو اندر کر دے کہ آپ نے جب ایک دینا جائز تھا تو ایک سے زیادہ جب جائز نہیں تھا آپ نے دی کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طہر میں ایک سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے جائے. ہمارے ہاں طلاق کا لفظ سنا, عورت پرس لٹکا کے اپنے باپ کے گھر گئی, وہ بندوقیں نکال کے لایا, رجوع کی جو تھوڑی بہت صورت ممکن تھی اس کا دروازہ بند. وہ اتنی گالیاں داماد کو پڑی کہ داماد نے کہا اچھا, وہ دوسری اور تیسری بھی اسی وقت نکالتا ہے, پھر روتا پھرتا ہے ساری زندگی. پھر وہ کبھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے گا, کبھی کہاں سے فتویٰ لے کر آئے گا کہ 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, ادھر ہی رہے گی وہ, اور مرد کو رائٹ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا. اب مرد پورا مہینہ صبر کرے گا, دوسرے کمرے میں جا کے سوئے گا, یادیں آئیں گی, پھر پرانے قصے آئیں گے, یار وہ وقت یاد کرو جب SMS آیا کرتے تھے, ہیں قائد اعظم کے مزار پہ کتنی مشکل سے چھپ چھپا کے ملا کرتے تھے, اب اللہ نے اتنا 7 کمرہ ہے اور نہیں مل رہا ہے. پورا مہینہ آپ صبر و تحمل سے گزاریں گے. اگر آپ نے قریب چلے گئے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا, نہیں گئے اگلے مہینے پھر جب حیض آئے گا وہ حیض سے پاک ہوگی. آپ صبر, عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے, حتیٰ کہ جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتی. اب گھر کی 4 دیواری میں اس کو بند رہنا, باہر جائے گی 10 لوگ خراب کریں گے اس کو, سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں گھر کی 4 دیواری میں. نہ آپ کو یہاں, حتیٰ کہ اگر علماء نے لکھا ہے مرد سے خطرہ ہونا تو مرد کو حکم دیا جائے گا آپ گھر سے باہر چلے جاؤ, عورت نہیں جائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا, آپ کے جذبات اس, اگر منہ کالا کرنے کی عادت نہیں ہے ادھر ادھر, یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے حکام دیے ہیں جو پاک دامن لوگ ہیں, منہ کالا کرنے والوں کے گھر نہیں بستے, سمجھ رہے؟ پھر دوسرا مہینہ آئے گا, آپ نے نہیں دینی, دوسری طلاق نہیں دینی آپ نے, یہ بہتر نہیں ہے, دے سکتے ہیں مگر بہتر نہیں ہے.
फिर तीसरा महीना आएगा, सही है ना, धमकियों की शिद्दत भी कुछ कम होगी, ससुर और दामादों की, वो जो सालों की, वो भी सोचेंगे यार धमकियां तो बहुत देती, लेकिन क्या बहन को घर बिठा सकते हो? क्या ख्याल है भाई, बिठा सकते हो? हैं वो तो टांगे तोड़ दी, टांगे तोड़ी तो दामाद ही लुंजा हो गया वो लंगड़ा हो गया, क्या करेंगे? वो भी बहुत सोचेंगे। औरत को भी सोचने का मौका मिलेगा, देख लो अभी शौहर वहां सो रहा है, ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जब बिल्कुल ही अलग हो जाओगी तो बर्दाश्त कर लोगी? जैसा है आड़ा तिरछा गुजारा चला, हो सकता है वो जाके मना ले। तो 3 महीने का अल्लाह ने टाइम दिया आपको सुधरने का, औरत को भी सुधरने का, आपको भी सुधरने का। 3 महीने जब पूरे होंगे, तीसरा हैज आके जब खत्म होगा तो अल्लाह कहते हैं अब निकाह खत्म। अब क्या हो गया? बोलो भाई, खत्म। लेकिन ऐसा खत्म नहीं हुआ कि दोबारा जोड़ नहीं हो सकता। एक तलाक हो गई है, निकाह खत्म हो गया, औरत जाए अपने घर में, जहां चाहे शादी करे, पुराना वाला अच्छा लगता है दोबारा पैगाम भेज दे। आपको भी इजाजत है जहां चाहे शादी करें, पुरानी याद आ रही है अभी नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्योंकि आपको भी तजुर्बा हो गया ना धक्के खा के, तो 4 शादियों का सोचा हुआ था, एक भी नहीं मिल रही। ये जो सुनते हैं तलाक दी हुई है तो वैसे ही लोग डर जाते हैं, यार पता नहीं कैसा किसका फॉल्ट हो, हमें लोगों को थोड़ी पता है कि किसका फॉल्ट है, लोग तो डरते तो हैं बहरहाल, और उनका हक है कि डरे वो। तो फिर 1 साल के बाद आप पुरानी वाली से राब्ता करें, उसका भी दिल नरम है, दोबारा निकाह कर लें, क्या ख्याल है? फिर अगर होता है तो इसी प्रोसेस से गुजर के दूसरी, फिर अगर होता है तो फिर इसी प्रोसेस से गुजर के, इसकी नौबत नहीं आएगी, समझ रहे हैं? और अगर 3 ही देनी है कि नहीं जी मैं अपने लिए वापसी का ऑप्शन खत्म कर रहा हूं, कहीं मुझे लोग ये पहना ना दें दोबारा। बाज दफा ऐसा भी होता है, आदमी को पता है यार हमारी नहीं बनने वाली, खाम में एक अजाब बन जाएगा, और मेरी तबीयत में नरमी है, जब 3 महीने बाद हमारी अलहदगी होगी तो फिर लोग इसको दोबारा पहना देंगे रिश्तेदार, और मैं पहन लूंगा, है ठीक है ना? ऐसी शरारती बाज औरतें होती हैं। तो फिर उसका तरीका अल्लाह ने रखा है कि चलो अगर तुम ये समझते हो तो दूसरे तोहर में ज़ौजा के करीब मत जाओ, पाकी की अय्याम में दूसरी दे दो, क्योंकि अब तुम बेहतर फैसला कर सकते हो कि 3 देनी चाहिए कि नहीं, और तीसरे तोहर में तीसरी दे दो। तीसरी देने के बाद जब हैज आके इद्दत खत्म होगी, अब तुम्हारी दोबारा इससे शादी, अब अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा चांस नहीं दे रहे, क्योंकि 2 तजर्बा एक दफा हो चुका है, वो तजर्बा दोबारा मत करो। कहते हैं ना मोमिन 1 सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, तो अब दोबारा रिश्तेदारों का भी अल्लाह ने खत्म कर दिया तीसरी के बाद। तो ये तरीका अल्लाह ने बयान किया है, मगर इस तरीके पर 100 में कोई एक शायद दुनिया में होगा जो अमल करता हो। गैर शरई तलाकें हो रही हैं, खड़े खड़े धाड़ 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 तलाक निकाली जाती है, और बीवी हराम हो गई। अब जाके फतवे मार्केट में हर किस्म के मिल रहे हैं, कोई कह रहा है गुस्से में तलाक नहीं होती, कोई कह रहा है 3 एक होती है, कोई कह रहा है जज्बात में नहीं होती, कोई कह रहा है लिख के नहीं होती, कोई कह रहा है यूं नहीं होती। भाई हर तरह से होती है। तलाक में अल्लाह ने रिवर्स गियर रखा ही नहीं है, ताकि तलाक की को लोग मजाक और हंसी की चीज ना बना लें। आप देंगे तलाक, बोलेंगे मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। और सऊदी अरब में भी हर किस्म की चीजें अब मिल रही हैं, याद रखो। लोग सऊदीया से फतवा ले आते हैं, जैसे हमारे यहाँ हर किस्म की मार्केट में मुफ्ती दस्तयाब हैं, तो सऊदी अरब में भी हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसा फतवा आपको सऊदीया से भी मिल जाएगा। लोग तुम सऊदीया से लेकर आए हैं, तो वो के दूध के धुले हुए के जमजम के नहाए हुए लोग हैं, वो भी हमारी तरह के गोश्त पोश के इंसान हैं। उनमें भी हर तरह के लोग हैं, कुछ मुहक्किक हैं, कुछ जाहिल हैं, हर तरह के लोग हैं। तो सिर्फ मक्का या का लेवल लग जाना या मदीना का लेवल लग जाने से, मदीना में तो कुत्ते भी होते हैं भाई अब ये थोड़ी कि कुत्ता है तो आप उसको गले लगाओ के मदीना से आया है, तो कुत्ता ना। यहूदी भी तो मदीना में रहते थे नबी के दौर में, अबू जहल तो मक्का का था ना। तो वहां भी खुदा न ख्वास्ता मैं उन उलमा को अबू जहल से तशबीह नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं वहां भी अहले हक भी हैं, अहले बातिल भी है। तो यूनिवर्सिटियों में आजाद ख्याल लोग भी हैं, तो लोग कहते हैं वो मक्का यूनिवर्सिटी से फतवा लेकर आया है। भाई फतवा किसका है? ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। हम चारों आइमा का जो फतवा है, जो कुरान और हदीस को जानते थे, और कुरान मैं भी इस पे क्लिप भी रिकॉर्ड करवाऊंगा, वो यही है कि 3 तलाकें 3 ही होती हैं, 1 नहीं होती। तो तलाक देने से पहले सोच लिया करें कि किस तरह से देनी है। अगर इस तरह से आप देना शुरू कर देंगे, अव्वल तो दे ही नहीं, और अगर देने की मजबूरी हो तो ये तरीका अल्लाह ने बयान किया। इसमें अगर अलहदगी हो रही है, इसका मतलब है वाकई ये इस काबिल थे कि इनमें अलहदगी हो। इसके बाद भी अगर इनको रहना चाहिए था तो पागल है, ठीक है ना। इतनी तमीज से दी है, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर मियाँ बीवी से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्यों हुई। तो आप समझ लो यार ये लोग आपस में रह नहीं सकते। गुस्सा गलत है, गुस्से में फैसले गलत हैं। अल्लाह का वास्ता जब बीवी से झगड़ा हो, तलाक के अलावा कुछ और कर लिया करो।
ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ ڈنڈا بھی مارو گے نا وہ تلافی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے بعد میں سالے ایک ڈنڈا مار دیں گے سر پہ, وہ تلافی ہو سکتی ہے. آپ نے بیوی کو بلا وجہ ڈنڈا مارا, سالے سے ڈنڈا مروا لو, اڑا تھا آپ بھی میرا سر, یہ اس کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, اپنی جانوں پہ رحم کرو, طلاق کا لفظ نہ نکالا کرو. نکالنا ہے بہت لمبا پروسیس اللہ نے رکھا ہے, اور اس سے پہلے بھی مشورے لے لیا کرو علماء سے, بھئی یہ ہے, ہو سکتا ہے غلطی آپ کی ہو, اس بیچاری کا گھر. اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو طلاق دینا ایسے جیسے چاقو مار دیا, زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.